بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم اسلامیات سلسلہ نمبر 8 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے واقعات پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے 9 ہجری تک کے واقعات پڑھ لیے۔ اب آج جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ 10 ہجری کے واقعات ہیں۔ یکم محرم الحرام کو 10 ہجری شروع ہوتا ہے، یعنی ہجرت کا 10واں سال شروع ہوتا ہے۔ اس وقت عیسوی تاریخ 19 اپریل 631 عیسوی ہے۔ اس سال بھی بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن اس میں سب سے بڑا واقعہ، سب سے بڑا عمل جو پیش آیا وہ حضور علیہ السلام کا حج فرمانا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ذو الحجہ کے مہینے میں، یعنی اسلامی سال کے آخری مہینے میں حج ہوا، اور 10 ہجری یعنی ہجرت کا 10واں سال تھا۔ تو اب جو ہم سبق پڑھیں گے وہ حجۃ الوداع ذو الحجہ 10 ہجری ہے، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 154 میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے اور دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں تک دین پھیلانا شروع کیا، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ جو محنت شروع کی اور یہ دعوت و تبلیغ جو حضور علیہ السلام نے شروع کی، یہ کام مکمل ہو چکا، پورا ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں تک مکمل دین جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا وہ پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی تھی۔ ایک نیا معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ بن گیا۔ ایک اسلامی حکومت مدینہ منورہ، مکہ معظمہ اور عرب کے آس پاس دوسرے قبائل میں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی چاہتے تھے کہ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے 20 سال سے زائد عرصے میں دین کی دعوت دی، لوگوں تک دین کو پھیلانے کی کوشش کی اور اس کے لیے مشکلات اور مشقتیں برداشت کی، اس کے لیے اپنے صحابہ کی جانیں جو گئیں اس غم کو برداشت کیا، تو اس کا ثمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے، اس کا پھل کیا نکلا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا نکلا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے۔ تو اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عرب کے مختلف قبائل کو اور مدینے کے اطراف کے لوگوں کو حج کا حکم فرمایا کہ لوگ حج کے لیے آئے اور حضور علیہ السلام سے دین کے احکام و شرائط بھی سیکھیں، اور حضور علیہ السلام اس تاریخی حج مبرور کے لیے روانہ ہوں اور اس کا ثمرہ دیکھیں کہ جو اتنے سال جو محنت کی، جو اکیلے حضور علیہ السلام روانہ ہوئے دین کی محنت کے لیے، اور صحابہ کرام ملتے گئے اور ایک مجمع بنتا گیا اور ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا، تو یہ ثمرہ دکھے، یہ محنت کا پھل حضور علیہ السلام کو نظر آئے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ حج کا اعلان فرمائے کہ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوں۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ مسلمانوں نے جو ادھر جو مکہ کی طرف رخ کیا اور اس خوشی سے کے اظہار کے ساتھ رخ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو، حضور علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنے لیے نشان راہ بنا لیں اور حضور علیہ السلام سے حج کے احکام اور دیگر اسلامی احکام کو سیکھیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں مسلمان بھی مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی
حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ 25 ذوالقعدہ ہے 10 ہجری، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، 25 تاریخ ہے، 10 ہجری ہے۔ اس وقت عیسوی تاریخ 22 فروری 632 عیسوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانگی کا ارادہ کرتے ہیں، ہفتے کا دن ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام تیاری کرتے ہیں، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، اس کے بعد قربانی کا جانور لیا، اس کو قلادہ پہنایا، اور ظہر کی نماز 25 ذوالقعدہ ہفتے کے دن 10 ہجری کو ظہر کی نماز پڑھا کر حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اور عصر کی نماز سے پہلے ایک مقام ہے ذوالحلیفہ، اس مقام پر حضور علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں۔ 25 ذوالقعدہ ہفتے کے دن حضور علیہ السلام ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، وہ دن وہیں گزارا۔ اگلے دن اتوار کو 26 ذوالقعدہ کو حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز سے پہلے مقام ذوالحلیفہ میں ہی ظہر کی نماز سے پہلے احرام کے لیے غسل فرمایا، کیونکہ حج کا احرام باندھنا تھا، اس کے لیے پہلے غسل فرمایا اور پھر ظہر کی 2 رکعت قصر پڑھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسافر ہو چکے تھے اور مسافر 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھتے ہیں قصر نماز، تو 2 رکعت ظہر کی نماز حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کے بعد حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور یہ نیت کی کہ اس احرام میں عمرہ بھی کریں گے اور پھر اس احرام کو کھولے بغیر اسی احرام میں حج بھی فرمائیں گے۔ اور احرام باندھتے ہوئے تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے جو حج عمرے کے لیے گیا ہوگا انہوں نے سنا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، آمین۔ تو وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نے سنا بھی ہے، وہ تلبیہ کے الفاظ آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے حاضر ہے تیرے سامنے، حاضر ہے اے اللہ، حاضر ہے تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، سب تعریف تیرے لیے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے یعنی بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضری کا اظہار کرنا اور اپنے حاضری کو ظاہر کرنا، اور یہ تلبیہ حج کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا، اس کے بعد ذوالحلیفہ سے روانگی ہوئی اور مکہ معظمہ میں داخلہ ہوتا ہے۔ یہاں سے حضور علیہ السلام 26 ذوالقعدہ کو روانہ ہو گئے اور سفر جاری رہا، مکہ کی طرف روانہ رہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر حج میں شمع نبوت کے گرد تقریباً 1,14,000 پروانوں کا اجتماع تھا، جو صحابہ مدینہ منورہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے اور جو مقام ذوالحلیفہ میں ملے اور جو مکہ معظمہ جاتے ہوئے سفر میں راستے میں ملتے گئے، تقریباً 1,14,000 افراد کا مجمع حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ یہ سفر جاری رہا 4 ذوالحجہ 12واں مہینہ اسلامی سال کا، یعنی آخری مہینہ شروع ہو گیا ہے، 4 ذوالحجہ ہے، 10 ہجری ہے، اور اس وقت اس عیسوی تاریخ 1 مارچ 632 عیسوی تھی، اتوار کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت 4 ذوالحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اور یہ حضور علیہ السلام نے عمرہ فرمایا، مگر احرام نہیں کھولا۔ عمرہ تو ہو گیا
احرام نہیں کھولا، کیونکہ اسی احرام میں حضور علیہ السلام نے حج کرنے کی بھی نیت فرمائی تھی، اور حضور علیہ السلام نے احرام باندھے رکھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مینا میں قیام فرمایا۔ حج کے جب ارکان شروع ہوئے 8 ذو الحجہ سے، تو 8 ذو الحجہ کو حضور علیہ السلام مینا تشریف لے گئے، اور 8 ذو الحجہ وہیں گزارتے ہوئے 9 ذو الحجہ کی صبح تک حضور علیہ السلام وہیں رہے۔ 8 ذو الحجہ کو وہاں گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں وہیں پڑھی، اور پھر 9 ذو الحجہ کی صبح کی فجر کی نماز بھی وہیں حضور علیہ السلام نے پڑھی۔ اس کے بعد عرفات کی طرف، میدان عرفہ کی طرف روانگی ہوتی ہے، اور وہاں حضور علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ المبارک ہے، 10 ذو الحجہ ہے۔ حضور علیہ السلام سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے، سورج نکلنے کے بعد 9 ذو الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد عرفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک وادی آئی، جس وادی کو وادی نمرہ کہا جاتا ہے، وادی نمرہ کہا جاتا ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام پہنچے، اور وہ وادی ایسی ہے کہ اس کے ایک جانب عرفہ کا میدان ہے اور ایک جانب مزدلفہ ہے۔ جب سورج ڈھل گیا، زوال ہو گیا، تو حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات میں تشریف لے آئے، اور وہاں آمد ہوئی۔ اب دوسرے علاقوں سے بھی جو مکہ معظمہ مجمع پہنچا، صحابہ پہنچے، ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی، یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اس دن عیسوی تاریخ 6 مارچ 632 عیسوی تھی، اور ہجری تاریخ آپ نے جان لی 9 ذو الحجہ 10 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام عرفہ کے میدان میں ہیں۔ وہاں حضور علیہ السلام اس مجمع کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کیا تھا، اس کا خلاصہ کیا ہے، وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ اس کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے محمد کی مدد فرمائی، جو مدد کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کیا، اور تنہا اللہ کی ذات میں باطل لشکروں کو شکست دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے نہ مل سکوں۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب حضور علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں، اور ارشاد فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ جس طرح احترام آج کے دن یعنی جمعہ کے دن کا ہے، اور جس طرح اس مہینے یعنی ذو الحجہ کے مہینے کا احترام ہے، اور جس طرح مکہ معظمہ اس شہر کا احترام لازم ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا اپنے مسلمان کے مال اور جان کا بھی احترام ہم پر لازم ہے۔ اور فرمایا، سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ جو اسلام سے پہلے اسلام کے خلاف جو احکام تھے وہ سب رون دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے۔ اگر اسلام سے پہلے کفر میں کسی نے کسی کا قتل کیا تھا تو اب اس کا بدلہ کوئی نہیں لے گا، معاف کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں، اور ربیعہ بن حرب کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے۔ اگر اسلام سے پہلے کسی نے کسی کو سود دیا ہوا ہے تو اب وہ سود نہیں لے گا، وہ ختم کر دیا گیا۔ آپ نے پڑھا تھا 9 ہجری کے واقعات میں کہ سود کی حرمت کا حکم آیا تھا، لیکن اس کا عام اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ حجۃ الوداع میں ہو گیا۔ اور یہ سود جو باطل کیا گیا، حضور نے فرمایا، سب سے پہلے اپنے خاندان یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات انسان، انسانیت کی برابری اور انسان کے فضیلت کا معیار کیا ہے اس کے متعلق فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا ترجمہ ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا، تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سب ایک مرد عورت سے پیدا ہے، سب برابر ہیں، اور یہ جو قبیلے جماعتیں بنائی گئی ہیں یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے، اور اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی طرح حضور نے صاحب نے فرمایا فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، وَلَا بِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ فَضْلٌ، اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضٍ، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدٍ فَضْلٌ، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں اگر کوئی فضیلت کسی کو ملتی ہے تو اسی کو ملے گی جو زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس میں اتحاد کے بارے میں ارشاد فرمایا ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوہ، لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ہر مسلمان کو رہنا چاہیے۔ عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ فی النساء ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ غلاموں کے بارے میں جن کو کوئی انسان نہیں سمجھتا تھا کے بارے میں ارشاد فرمایا ارقاءکم اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون، تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ، اور جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو بھی پہناؤ۔ ارکان اسلام کی ادائیگی کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ فاعبدوا ربکم، لوگوں سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبًا بِهَا أَنفُسِكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے دیتے رہو، وَتَحَجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو، وَأَطِيعُوا وَلَاةَ أَمْرِكُمْ، اور اپنے اہل امر جس کا حکم ہم پر لاگو ہو اور اس پر عمل کرنا ہم پر ضروری ہے اس کو پورا کرتے رہو، اس کی اطاعت کرتے رہو جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اگر نافرمانی کا حکم دیں گے تو نہیں کرنا، اور ان چیزوں پر عمل کر لو تو سمجھو تدخلوا جنت ربکم، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی ان احکام کو پورا کر لیا تو سمجھو جنت پکی ہو گئی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو راہ حق پر چلنے کی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا إِنْ أَعْتَصَمْتُمْ بِهِ، کتاب اللہ۔ ترجمہ ہے میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اگر اس پر عمل کرتے رہے، اس کو سینے سے لگا کر رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہی ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اس خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ پیغام اور نصیحت رہتی دنیا تک پہنچانے اور قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں
انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور باتیں ان لوگوں کو بتلا دیں جو یہاں نہیں ہیں. یعنی عزیز طلبہ ہمارے لیے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والے ہوں، اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے حضور کے اس احکام کو، اس خطبے کی باتوں کو الحمدللہ جوں کا توں ہم تک پہنچایا. اور آج آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اور ہم تک یہ خطبے یہ ارشاد فرما دیا. پھر آپ نے لوگوں سے دریافت کیا، لوگوں تم سے میرے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا، کہ پوچھا جائے گا کہ کیا حضور علیہ السلام نے یہ دین یا احکام آپ تک پہنچا دیے تھے، پورے حق کے رسالت ادا کیا تھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے دین کی امانت ہم تک پہنچا دی، آپ نے حق کے رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی آواز پورے مجمع تک پہنچانے کے لیے چاروں طرف مکبر کھڑے تھے، جو تکبیر یا حضور کی بات کو جوں کا توں ہر مجمع تک لوگوں تک پہنچاتے تھے، دہراتے جاتے تھے اور لوگ اس کو سنتے جاتے تھے. تو حضور علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ حجۃ الوداع تھا. آج ہم اپنا سبق یہاں ختم کرتے ہیں. حجۃ الوداع سے متعلق اور جو بات ہے اور جو سبق ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.